آداب 11 بجے کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں سبیہ خان۔ جموں کشمیر سے دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پہلی مرتبہ مرکزی حکومت نے بڑی پہل کی ہے۔ مرکز کے 36 وزراء آج سے جموں کشمیر کے پارلیمانی حلقوں سے لے کر بلاک سطح تک دورہ کریں گے۔ یہ وزراء 18 سے 24 جنوری تک جاری رہنے والے اس دورے میں ریاست کے تقریباً ہر حصے میں عوام کے ساتھ بات چیت کریں گے اور دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد حکومت کی طرف سے ریاست کے لوگوں کو فلاح بہبود کے لیے جاری مختلف اسکیموں اور پروگراموں کی معلومات فراہم کریں گے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ آج جموں پہنچیں گے۔ جموں کشمیر میں دہشت گردوں کی مدد کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے پولیس افسر دیویندر سنگھ کے معاملے میں NIA نے معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ معطل دیویندر سنگھ کو برخاست کرنے کی مانگ کی گئی ہے۔ دیویندر سنگھ کے خلاف آرمز ایکٹ، دھماکہ خیز اشیاء رکھنے سمیت UAPA کی کئی دفعات کے تحت معاملہ درج کیا گیا ہے۔ ترمیم شدہ شہریت قانون کی حمایت میں ملک بھر میں پروگراموں کا انعقاد جاری ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ آج کرناٹک کے ہبلی میں ترمیم شدہ شہریت قانون کے حق میں ایک ریلی کریں گے۔ اس دوران وہ لوگوں کو CAA قانون کے تئیں بیدار کریں گے اور لوگوں میں پھیلی افواہوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزارت خزانہ نے وزیراعظم نریندر مودی کے سب کے لیے مکان کی عہد بستگی کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے۔ ٹویٹ میں 2022 تک بھارت کو نئی بلندیوں پر پہنچانا، سبھی کے لیے مکان کی تعمیر کی وضاحت کی گئی ہے۔ وزارت نے دیہی ترقی کے لیے بجٹ میں کیے گئے وعدوں کے مطابق گھر تقسیم کرنے پر زور دیا ہے۔ اس میں پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے مقصد کو 2022 تک سبھی کو مکان دینے کے ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ 2019-20 سے 2021-2022 کے درمیان اہل مستفیدین کو وزیراعظم آواس یوجنا گرامین کے دوسرے مرحلے میں 1.95 کروڑ گھر مہیا کرائے جائیں گے۔ اس منصوبے کے تحت مالی سال 2019-20 تک 60 لاکھ گھر دیے جانے تھے، جن میں سے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ریاستوں نے اب تک 50 لاکھ گھر مہیا کرانے کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ حکومت ہند کی وزارت ثقافت کی طرف سے نہرو میموریل میوزیم اینڈ لائبریری یعنی NMML سوسائٹی کی اثر نو تشکیل کرنے کے بعد اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اثر نو تشکیل دی گئی سوسائٹی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے پرنسپل سیکریٹری رہ چکے تریپیندر مشرا کو اس کا سربراہ منتخب کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی پرسار بھارتی کے چیئرمین سوریہ پرکاش کو وائس چیئرپرسن کے عہدے پر فائز کیا گیا ہے۔ رکن کے طور پر NMML سوسائٹی میں ICCR کے چیئرمین ونے سہستر بدھے اور صحافی سپون داس گپتا شامل کیے گئے ہیں۔ ان سبھی کی مدت کار 5 برس کی ہوگی۔ چین میں حال ہی میں ایک نیا وائرس کورونا وائرس کے پھیلنے کی خبر ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق چین کے سائنسدانوں نے کورونا وائرس نامی نئے وائرس کی پہچان کی ہے، جس کی وجہ سے ووہان شہر میں نمونیا پھیل رہا ہے۔ وسطی چین کے ووہان میں لیبارٹری میں اس وائرس کی وجہ سے 41 لوگوں کی موت ہونے کی تصدیق کی گئی ہے، جن میں سے ایک شخص کی موت ہو گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے ایک ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے شہریوں کو سفر سے گریز کرنے اور کچھ تدابیر پر عمل آوری کے لیے کہا ہے۔ اس وائرس سے سانس لینے سے متعلق پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مرکزی وزارت صحت کے ذریعے جاری کیے گئے ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بارے میں ابھی صورتحال واضح نہیں ہے، لیکن چین کا سفر کرنے والوں کو صلاح دی جاتی ہے کہ وہ کھیتوں، مویشیوں کے بازاروں یا جہاں مذبح خانے ہوں وہاں کا سفر کرنے سے گریز کریں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو کچا یا نیم پختہ گوشت کھانے سے بھی گریز کرنے کی صلاح دی گئی ہے۔ بھارتی پہلوان ونیش پھوگاٹ نے 53 کلو گرام کے زمرے میں روم رینکنگ سیریز کشتی چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے۔ دولت مشترکہ اور ایشیائی کھیلوں کی چیمپئن ونیش پھوگاٹ نے ایکواڈور کی لوئسا ایلزبیتھ والورڈے میلیم ڈریس کو ہرا کر طلائی تمغہ اپنے نام کیا۔ اسی کے ساتھ ونیش پھوگاٹ نے سال 2020 کا پہلا طلائی تمغہ بھی جیت لیا ہے۔ ونیش سیمی فائنل میں چین کی کیانو پانگ کو 4-2 سے ہرا کر فائنل میں پہنچی تھی۔ بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے 2 سال بعد ٹینس کورٹ پر زوردار واپسی کی۔ کل انہوں نے ہوبرٹ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کے خواتین ڈبلز کے فائنل میں جگہ بنائی۔ ثانیہ نے یوکرین کی نادیا کیچونک کے ساتھ سلوینیا کی تمارا جدانیسک اور
چیک جمہوریہ کی ماری یوجووا کو شکست دی۔ اس سے پہلے سانیا اور کیچونک نے کنگ اور کرسٹین میکھیل کی امریکی جوڑی کو 6-2 اور 4-6 سے شکست دے کر آخری 4 میں جگہ بنائی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ 2017 کے بعد سانیا کا یہ پہلا ٹورنامنٹ ہے۔ خبروں میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔